اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو لمبا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، بلکہ جب تنہا اکیلے چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی تھی۔ جب اکیلے چل رہے ہوتے تو اکیلے چلتے ہوئے آپ کا قد مبارک درمیانہ لگتا تھا، اور فرمائے کہ اس کے باوجود جب کوئی لمبے قد والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے نظر آتے تھے، حالانکہ قد اس کا بڑا ہوتا تھا، نظر آپ بڑے آتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک لمبے قد والا شخص ادھر ایک ادھر ہوتا، حضور کے ساتھ چلتے پھر بھی حضور کا قد ان سے اونچا نظر آتا، اور جب اکیلے چلتے تب آپ کا قد درمیانہ نظر آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا ساری بھلائی درمیانے قد میں رکھی گئی ہے، ساری بھلائی درمیانے قد میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا قدے بے سایہ کے سایہ برحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک صاف سفید تھا، نہ تو گندمی تھا اور نہ ہی بہت زیادہ سفید۔ عربی کے اندر لفظ جو استعمال فرمایا علماء نے حضور کے اظہر اللون، فرمایا کہ اظہر وہ رنگ ہوتا ہے جو خالص سفید ہو، نہ زردی مائل ہو نہ سرخی مائل ہو، اور نہ ہی اس کے اندر کسی اور رنگ کی آمیزش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، فرماتے ہیں کہ وہ سفید رنگ والے جن کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ فرمائے کہ تعریف کس انداز سے کی؟ فرمایا وہ سفید رنگ والے، فرمائے کہ جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ جو تھا فرمائے کہ سفید تھا۔ بعض نے کہا آپ کی صفت یوں بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارکہ ظاہر ہوتے سورج اور ہوا کے سامنے، جس طرح کی گردن ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہے، فرمایا تو ان کا رنگ سرخی مائل تھا، اور جو اعضائے مبارکہ کپڑے کے اندر چھپے ہوتے وہ سرخ رنگ کی آمیزش سے پاک خالص سفید رنگ کے تھے۔ فرمائے رخ انور سے جب پسینہ اطہر کے قطرے ٹپکتے تو ایسے ہوتا جیسے چاندی پر موتی ٹپک رہے ہو، موتی ٹپک رہے ہو۔ فرمائے اس لیے کہا نا اعلیٰ حضرت نے شبنم باغ حق، یعنی رخ کا ارگ اس سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ فرمائے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی ایسا تھا، اور میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انتہائی حسین اور بہت خوبصورت تھے، نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے بال تھے۔ فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کنگھی کرتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے ریت کے اندر لہریں اٹھتی ہے نا، فرمائے کہ بالوں کی ایسی لہریں بن جاتی تھی۔ فرمائے ایسا حسن تھا، ایسے تو میرے رب نے قسمیں نہیں فرمائی، واللیل محبوب مجھے انہیں زلف عنبری کی قسم ہے، ایسی گھنگریالی زلفوں کی قسم ہے۔ یہاں پہ زلف کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، فرمائے کہ معراج کی رات جب انبیاء مسجد اقصیٰ میں اکٹھے تھے، سارے نبی بیٹھے تھے، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، سارے نبیوں نے صفیں بنائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فرمائے کہ حضور کی آمد کا انتظار تھا، اب جب بیٹھے بیٹھے تھے تو فرمائے گفتگو چل پڑی۔ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، فرمائے کہ میرا بیٹا یوسف بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے، اللہ نے اتنا حسن دیا، لوگ دیکھتے ہیں 40 دن تک بھوک نہیں لگتی۔ فرمائے بڑی تعریفیں تھوڑی دیر کی، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے فرمائے کہ پھر تعریف شروع کی۔ آپ کے فرمائے کہ چچا تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے تعریف شروع کر دی، یوسف بڑا سونا ہے، اللہ نے اتنا حسن دیا ہے
دوسری مرتبہ تعریف کی، جب تیسری مرتبہ بولے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی وہ بھی وہاں موجود تھے، کہنے لگے بھائی تھوڑی دیر صبر تو کرو، صبر تو کرو نا، فرمائے میرے بیٹے محمد کو آنے دینا، اللہ کو پتہ جائے گا حسن کس کا سونا ہے، کس کا سونا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سنا، فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا، تعریفیں سنی تھی، اللہ کا محبوب ہے۔ میں نے کہا حسن کتنا ہوگا؟ جب حضور تشریف لائے آگے جبرائیل اعلان کرتے آ رہے ہیں، فرمائے کہ مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں۔ اب سارے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، فرمائے جس محبوب کی تعریفیں ہو رہی تھی، فرمائے اس محبوب کا حسن کتنا سونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رش اتنا تھا، فرمائے حضور کا چہرہ تو نظر نہ آیا پہلے پہل، فرمائے حضور کی زلف عنبری نے ایک کنڈل بنایا ہوا تھا ایسے کان کے نیچے، فرماتے ہیں کہ وہ کنڈل مجھے نظر آیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا، فرمائے کہ جس محبوب کے زلف کا کنڈل اتنا سونا ہے وہ محبوب کتنا سونا ہوگا، وہ محبوب کتنا سونا ہوگا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، علماء سنت۔ اس طرح کسی سرائکی شاعر نے کہا تھا نا کہ معراج دی شب اقصا دے وچ بن جڑتے یوسف آ بیٹھے، دے کنگھی ونگریاں والا کو اکھ دھار کجلدی پا بیٹھے، وہ سمجھے آیا مصر بیٹھا ہن مصری ہاتھ کپوا بیٹھے، لجپال ظفر جدا اقصا آئے منہ یوسف انگلیاں پا بیٹھے۔ یہ حسن تھا میرے محبوب کا، اور فرمایا آپ کے بال نہ تو زیادہ سیدھے تھے اور نہ ہی گھنگریالے، اور ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو زلفیں تھیں کبھی مبارک کندھوں کو چھوتے تھے، یہاں تک بھی آتی تھیں زلفیں، اور اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے زلفیں جو تھیں فرمائے کہ وہ کانوں کے نیچے، بس کانوں کے برابر تک رہتی، نیچے نہیں آتی تھی۔ فرمائے کہ یہ بھی روایتیں ہیں کہ کندھوں تک بھی حضور کی زلفیں آئی ہیں۔ فرمائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اپنی زلفوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، ایک حصہ کبھی کبھی بیٹھے کان کے ادھر، ایک ادھر رکھ لیا، دوسرا کان کے ادھر، تیسرا ادھر رکھ لیا۔ فرمائے کہ یہ حضور کا انداز ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اپنی زلفیں ایسے پکڑ کے کانوں کے اوپر ڈالتے، فرمائے کہ اور آپ کی گردن مبارک نظر آتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کی سراہی ہو۔ فرمائے یہ محبوب کا حسن تھا، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، فرمائے کہ محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے زیادہ حسین، روشن اور منور تھا۔ جس نے بھی رخ انور کا وصف بیان کیا اس نے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ناراضگی جو تھی رخ انور سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ فرمائے جو بھی دیکھتا محسوس کر لیتا محبوب خوش ہے، فرمائے کہ محبوب ناراض ہے، فرمائے یہ چہرے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں جیسے تعریف آپ کی صدیق اکبر نے کی ہے، جیسی تعریف صدیق اکبر نے کی ہے، آپ کی شان ہی ایسی ہے۔ صدیق اکبر نے تعریف کیسے کی اپنے محبوب کی؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں امین مصطفیٰ للخیر یدعو کدو البدر زایلہ الظلام، فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں اور درگزر کرنے والے، برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، ایسے دعوت دیتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند جب چمکتا ہے رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کی دعوت بھی ایسی ہے، جب خیر کی دعوت دیتے ہیں پھر فرمائے کہ ظلام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کا حسن بھی ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا رخ دن ہے یا مہر سما،
فرمائے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، فرمائے شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، فرمائے بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، فرمائے کہ چاند سورج تو میرے محبوب کے چہرہ والضحیٰ سے چمک لیتے ہیں نور لیتے ہیں، فرمائے کہ ان کی کیا چمک ہے جو میرے محبوب کے سامنے چمک سکے، فرمائے یہ تو وہاں سے فرمائے کہ روشنی کی حسن کی خیرات لے کر آتے ہیں تب جا کے چمکتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا چاند بھی چمکا اپنی جگہ سورج بھی چمکا اپنی جگہ، پر جب رخ والضحیٰ بے پردہ ہوا فرمائے چاند اور سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر بن سامورہ بخاری کی روایت عرض کرنے لگا، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، فرماتے ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، تقریباً اندھیرا تھا رات کا وقت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور نے اوپر سرخ دھاری دار چادر جو تھی پہنی ہوئی تھی، فرمائے کہ اس کے اندر سے چہرے کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں میں کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ادھر چہرہ والضحیٰ کو ادھر 14ویں کے چاند کو، پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا جابر فرمائے چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں احمد کا چہرہ صاف ہے، فرمائے میرے محبوب کا چہرہ چاند سے بھی سونا ہے، فرمائے چاند کے اندر عیب ہے، فرمائے اس کے اندر فرمائے کہ دھبے نظر آتے ہیں، پر مصطفیٰ کریم کا چہرہ ایسا ہے جس کے اندر کوئی داغ دھبا نظر نہیں آتا، فرمائے آپ کا چہرہ بھی چاند سے سونا ہے، تو یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دے کر کہا محبوب والضحیٰ، محبوب اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک آپ کی کشادہ تھی، اور مقدس ابرو لمبی باریک اور مکمل تھی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابروں کا درمیانی حصہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح کے خالص چاندی چمکتی ہے، فرمائے اس طرح چمک ہوتی تھی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبیل سعادت پہ لاکھوں سلام، فرمائے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں فرمائے کہ کشادہ اور گہری سیاہ تھی، فرمائے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں یہ آنکھوں کے اوپر فرمائے یہ پلکیں جو ہیں یہ گھنی تھی، فرمائے کہ اور اس وجہ سے ایک دوسرے کے ملنے کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک فرمائے پتلی لمبی اور برابر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دانتوں میں کشادگی تھی، جس طرح دانت بالکل ملے ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے، درمیان میں وقفہ تھا، فرمائے جدا جدا نظر آتے تھے اور ایک سے دوسرے جدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے نا تو فرمائے دانت اس طرح چمکتے جیسے اندھیری رات میں بجلی چمکتی ہے، فرمائے اس طرح چمک اٹھتی تھی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، فرمائے یہ حسن ہے میرے کریم مصطفیٰ کا، اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ شریف اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حسین، اور دہن اقدس کی کشادگی جو تھی وہ سب سے مقدس تھی، سب سے لطیف تھی، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم اور چمکدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرمائے کہ نہ تو لمبا تھا نہ بالکل گول تھا، فرمائے داڑھی مبارک گھنی تھی، اپنی داڑھی مبارک کو بڑھاتے اور مونچھوں کو پست رکھتے تھے، پست کرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی فرمائے کہ ختم کر دیتے، بالکل چھوٹی چھوٹی مونچھیں فرمائے کہ رکھتے تھے، اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا نا فرمائے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، فرمائے ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالائے ماہ نظرت پہ لاکھوں سلام، فرمائے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے شعروں میں پرو کے رکھ دیا، فرمائے یہ حسن مصطفیٰ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب سے زیادہ حسین تھی، نہ تو لمبی تھی نہ چھوٹی،
گردن کا جو حصہ باہر ظاہر ہوتا تھا وہ چاندی کی سراہی کی طرح تھا جس میں سونے کی آمیزش ہے، فرمایا اس کی چمک میں چاندی کی سفیدی نظر آتی اور سونے کی سرخی جھلکتی تھی۔ یہ حسن ہے جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک فرمائے کہ بالکل کشادہ تھا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، کشادہ کر دیا۔ بعض حصے کا گوشت بعض پر چڑھا ہوا نہیں تھا، فرمائے جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کسی کا سینہ فرمائے کہ گوشت سے بھرا ہوا، فرمائے کہ کسی کا کیسے، فرمائے محبوب علیہ السلام کا سینہ بالکل کشادہ اور برابر تھا، فرمائے کہ شیشے کی مانند برابر اور چاند کی طرح سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بالائی حصہ یہاں سے فرمائے لے کر ناف تک فرمائے کہ ایک لکیر تھی، فرمائے کہ جس طرح بال ہوتے ہیں، فرمائے بالکل باریک بالوں کی لکیر تھی، باقی آپ کے سینے پر کوئی بال نہیں تھا، بال نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرمائے کہ سرخ چاندی کی طرح چمکدار تھا، فرمائے کہ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ فرمائے کہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، اتنا عشق کمال کا اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پہ، فرمائے ایک ایک فرمائے کہ چیز کو اپنے فرمائے کہ سلام کے اندر پرو کے رکھ دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر فرمائے 3 سلوٹیں تھیں، فرمائے کہ جو جس طرح ہم اپنی زبان میں وٹ کہتے ہیں نا، فرمائے بنے ہوتے ہیں نشان ایسے، فرمائے 3 تھیں، اور ایک تو فرمائے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند جب آپ باندھتے تھے اس میں چھپ جاتی، اور باقی 2 ظاہر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو شانے مبارک تھے فرمائے یہ بالکل چوڑے تھے، فرمائے کہ سکڑے ہوئے، فرمائے کہ چھوٹے نہیں تھے، بالکل چوڑے، اور ان پر بہت زیادہ بال بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جوڑوں یعنی کندھوں، کوہنیوں اور رانوں کی ہڈیوں کے سروں پر فرمائے گوشت چڑھا ہوا تھا، فرمائے کہ جسم بڑا حسین و جمیل نظر آتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کشادہ تھی، فرمائے آپ کی جو پشت ہے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور یہ مہر نبوت دائیں کندھے سے ملی ہوئی تھی، اس میں زردی مائل سیاہ رنگ کا ایک نشان بھی تھا، اور اس کے ارد گرد تہ در تہ فرمائے کہ بال جمے ہوئے تھے، بڑی حسین و جمیل تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اور ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی، کلائیاں لمبی، ہتھیلیوں کی پشت کشادہ تھی، اور انگلیاں آپ کی لمبی، فرمائے دیکھنے سے نہ زیادہ لمبی معلوم ہوتی نہ چھوٹی معلوم ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گویا کہ چاندی کی شاخیں تھی، مبارک ہتھیلیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں، اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح چمکتی مہکتی تھی۔ خواہ آپ خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا پورا دن اپنی ہتھیلی میں خوشبو محسوس کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے باقی بچوں میں وہ ممتاز نظر آتا تھا، فرمائے ماں باپ پہچان لیتے تھے آج اس کے سر پہ رسول اللہ نے شفقت والا ہاتھ پھیرا ہے، ارے یہ خوشبو بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پھیرا ہے۔ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر یہ قدرتی خوشبو رکھ دی ہے، دنیا کے سارے فرمائے کہ خوشبویں اپنی جگہ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا مبارک پسینہ ہی اتنا خوشبودار تھا، فرمائے کہ جو بھی ایک مرتبہ لگا لیتا کئی سال تک خوشبو ختم نہ ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند شریف کے نیچے والا جسم مبارک یعنی رانے اور پنڈلیاں مبارک گوشت سے پر تھی، فرمائے کہ تنومند ہونے کے لحاظ سے آپ کا جسم معتدل، یعنی عمر کے آخری حصے میں بھی جسم پاک پر فرمائے کچھ آپ کا وزنی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گوشت مبارک کا ایسا مضبوط تھا گویا کہ وہ پہلی خلقت پر موجود ہے، اور وزنی کی زیادتی اس میں کوئی نقص نہیں نظر آتا تھا، فرمائے کہ ہمیشہ جسم ایسا تر و تازہ نظر آتا، فرمائے ہمیشہ طاقتور نظر آتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چلتے تھے گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔
آپ ہمیشہ جھک کر چلتے، قدم آگے کو جھک کر رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے تھے، قدم قدم قریب قریب رکھتے، اور متکبرانہ چال کبھی نہ چلی۔ ہمیشہ آپ کی چال کے اندر متانت، فرمائے عاجزی انکساری نظر آتی تھی۔ اور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا اشبہ الناس بآدم، فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہوں، اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں نے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اویس قرنی نے پوچھا تھا حضرت عمر اور حضرت علی سے، کہا کہ حضور کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے؟ تو یہاں پہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے حوالے سے لکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، فرمائے کہ باقی ساری، فرمائے 63 سال کی عمر میں بھی داڑھی کالی تھی، داڑھی کالی تھی، صرف 17 بال سفید تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے یہ کمال حسن جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اسی کی قسم میرے رب نے فرمائی والضحیٰ، فرمائے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی زلف عنبری کی قسم، جب فرمائے کہ زلفیں چھا جائیں، فرمائے کہ ایسی کالی زلفیں جیسے کہ رات چھا جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو اس کمال انداز سے بیان کیا، اور حدیث مبارکہ میں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، فرمائے کہ آپ نے سنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی ایسا کمال تھا۔ فرماتے ہیں کہ، اور مختصر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، فرماتے ہیں کہ جب نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک بڑھیا کے گھر میں رکے بھی تھے، فرمائے کہ، اور بڑھیا کے گھر میں رکے بھی تھے، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رکے، اور دودھ فرمائے کہ آپ نے طلب کیا، تو اس کے پاس ایک بیمار بکری تھی، اور اس نے وہی پیش کر دیا، آقا دودھ تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی بکری ہمیں دکھا دو۔ کہا آقا یہ تو بیمار ہے، گھر پڑی ہے، اس کے تھن بھی خشک ہے، دودھ نہیں دیتی۔ کہا بکری دے دو، باقی دودھ ہم خود نکال لیں گے، ہم خود نکال لیں گے۔ اس کو کیا معلوم کہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی بکری نے دودھ بھی دیا، اس کے گھر میں درخت تھا وہ بھی سرسبز ہو گیا۔ فرماتے بڑی حیران ہوئی جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے پوچھا یہ ساری، فرمائے کہ رونق کہاں سے آئی، یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کو نام تو نہیں پتا تھا، پوچھا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے دل ہی دل میں ایک نام رکھ لیا، کہتی ہے ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، برکت والا آیا تھا۔ فرمائے یہ ساری اس کی برکتیں ہیں۔ کہا اس کا نام، کہا مبارک تھا، مبارک اس کا نام تھا۔ اب اس نے فرضی نام بھی رکھ لیا، تو اب اس کے شوہر نے پوچھا بتا وہ لگتا کیسا تھا؟ تو اب فرمائے اس بوڑھی ماں، دیہاتن ماں نے، فرمائے کہ ایک جو فرماتے ہیں کہ عرب کے دیہات میں رہنے والی ماں نے، فرمائے حضور کی جو تعریف میں آپ کا حلیہ بیان کیا، یہاں پہ بڑے بڑے سیرت نگار اٹھے، قلم اٹھائی کہ اس کے ان الفاظ کا ترجمہ کر سکیں۔ بڑے بڑے سیرت نگار، سیرت ابن ہشام کو دیکھو، پیر کرم شاہ ازہری کو دیکھو، فرماتے ہیں بڑے بڑے سیرت نگار آئے، فرماتے ہیں کہ سبل الہدا کے مصنف نے کہا، کہنے لگے جو بڑھیا نے الفاظ بولے تھے نا، لفظ بلفظ ان کا ترجمہ ہم نہ کر سکے، پتنی اتنی فصاحت و بلاغت وہ لائی کہاں سے؟ ارے ابھی تو دیہاتی تھی وہ، فرمائے کچھ پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ عرب کے بڑے بڑے فصحا بھی حیران تھے حضور کی، فرمائے کہ تعریف بیان کر رہی تھی کہ، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف کرتی ہے، آپ کے چلنے کے انداز کو بیان کرتی ہے، آپ کی آنکھوں کو بیان کرتی ہے، آپ کے رخسار کو بیان کرتی ہے۔ ایسا حسن و کمال اس نے بیان کیا، فرمائے بڑے بڑے فصحا بھی دنگ رہ گئے۔ کہا ہم تو اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ہم نے بڑی فصاحت و بلاغت پڑھی ہے، پر اس بڑھیا نے کیا پڑھا تھا؟ فرمائے جس کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا، پر جب حضور کی تعریف میں زبان کھولی ہے، اللہ نے ایسی فصاحت ڈال دی، فرمائے کہ حضور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگی، کہنے لگی حضور کا حسن ہی ایسا تھا، فرمائے کہ حضور کا حسن ہی ایسا تھا، فرمائے یوسف کا حسن میٹھا تھا، جو ایک مرتبہ دیکھتا نا فرمائے دل بھر جاتا تھا، پھر دیکھتا تھا دل بھر جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کا حسن نمکین ہے، نمکین ہے، فرمائے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، فرمائے یہ تڑپ ختم ہی نہیں ہوتی، فرمائے یہی بار بار دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی جب حضور کا وصال ہوا تھا نا، فرمائے ایک صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے جانوروں کے ساتھ، تو اس کے بیٹے نے آ کے خبر دی کہ اے والد محترم اللہ کے محبوب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ اب حضور کو دیکھا کرتے تھے، ارے یہ بھی کمال عشق ہے، عشق والوں کی بات ہے، کس انداز سے میرے آقا سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب خبر ملی نا کہ میرے آقا اس دنیا میں نہیں رہے، وہیں پہ فرمائے کہ اپنے کام کو روک کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ فرمائے یہ آنکھیں تیرے محبوب کو دیکھا کرتی تھی، اب تیرے محبوب اس دنیا میں نہیں رہے تو فرمائے یہ آنکھیں واپس لے لے، اب ان کا کوئی کام نہیں رہا، ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا، آنکھیں واپس لے لی۔ ارے ایسا عشق بھی ہے تو دکھاؤ نا۔ فرمائے کہ حضرت اویس کرنی فرمائے عراق کے جنگل میں پڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں اویس کرنی نے دانت توڑے تھے، میں کہتا ہوں توڑے نہیں تھے، یہ عشق کا کمال تھا۔ فرمائے ادھر کافروں نے فرمائے احد کے مقام پر حضور کو پتھر مارے، میرے کریم آقا کی پشت پہ پتھر لگا، اویس کی پشت پھٹ گئی تھی، فرمائے حضور کے رخسار پہ پتھر لگا، فرمائے خون نکلنے لگا، اویس کے دانت خود بخود ٹوٹ گئے تھے، فرمائے ٹوٹ گئے دانت، فرمائے یہ کیسا عشق تھا، ارے چوٹ وہاں لگتی ہے درد یہاں پہ ہوتا ہے، فرمائے یہ کمال عشق تھا، اس لیے فرمائے کہ اسی عشق کی بنیاد پر بھی رب نے یہ مقام دیا ہے، محبوب سے محبت کا، اس چہرہ والضحیٰ کے دیدار کا، فرمائے کہ دیدار بھی کمال کیا، محبت بھی کمال کی ہے، ساری کائنات میں آج چرچے فرمائے اس ایک فرمائے جتوال کے ہیں، فرمائے جو اونٹ چرایا کرتا تھا، ارے نہ کوئی بڑا وہ عالم تھا، نہ کوئی بڑا وہ محدث تھا، نہ بڑا مفسر تھا، نہ بڑا قاری تھا، فرمائے نہ بڑا فقیہ تھا، نہ صحابہ کے رتبے میں آیا، لیکن پھر بھی میرے کریم اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا عشق فرماتے ہیں۔ مشکات کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کی شکل کے پیدا فرمائیں گے، اویس کی شکل کے، ان سارے فرشتوں کے جھرمٹ میں اویس کرنی آئیں گے اور کوئی پہچان نہیں سکے گا ان میں اصل اویس کون ہے۔ مولا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اویس نے دعا مانگی تھی، مولا جس طرح دنیا میں چھپا کے رکھا کسی کو نہیں پتا چلا، محشر کے دن بھی چھپا کے رکھنا، اللہ چھپا کے لائے گا۔ جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ فرمائے گا اویس رک جاؤ، فرمائے کہ سب جنت میں جائیں تم نے نہیں جانا، مولا فرمائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہا غلطی کوئی نہیں ہوئی، فرمائے کہ تو نے یہاں پہ رک کر میرے محبوب کی امت کی سفارش کر دی، تیری سفارش پہ میں بخشوں گا۔ ارے یہ مقام ملا کہاں سے؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بھیجا تھا، کہا تھا عمر و علی تم سے ملاقات ہوگی اویس کی، کہا جب ملے نا تو فرمائے یہ جبہ بھی دے دینا اور اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ رحمت والے نبی یہ پیغام بھیج رہے کس کو؟ صحابی نہیں ہے، سید التابعین ہے، تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے ان کو۔ اور یہاں پہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب فرمائے کہ یہ پیغام دیا تھا عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو فرمایا کہ اس وقت حضرت اویس کرنی نے وہ جبہ اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر جا کے سر سجدے میں رکھا، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، پیچھے سے حضرت عمر نے 2 مرتبہ کہا، اتنی لمبی نماز کر دی، فرمائے کہ جلدی سے آئے، اٹھ کر کہا عمر بڑے جلد باز ہو، فرمائے اگر آج جلدی نہ کرتے حضور کی ساری امت بخشوا کے سر سجدے سے اٹھا دیتا، فرمائے کہ میں تو حضور کی امت بخشوا رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کا عشق ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔